سب کے اوپر. اگر زبانی تعریف کرنا نامناسب نہ ہو تو میں ایک بات کہہ دوں گا کہ ہم نے ہمارے حضرت مفتی صاحب کو، میں نے 40 سال سے ان کے ساتھ، یعنی کام کی عمل کی لائن میں بتلا رہا ہوں کہ جس وقت سے دابیل کے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، میں معافی چاہوں گا کہ زبانی سامنے تعریف کرنا، اس وقت سے اللہ اکبر، اسواق کی پابندی تو کیا، تربیت کی پابندی تو کیا، اصلاحی پابندی تو کیا، طلباء کے دکھ اور درد میں ہم نے تو بچپن گزارا، بچپن ان کے سامنے گزارا. پرانا طالب علم بیمار ہے، کیا ہوا بھائی؟ دوا لائے بھائی، کھانا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ بورڈنگ میں آنا، اس کی بیمار پرسی، اس کی تیمار پرسی. یعنی 40 سال کے میں کرنا، میں اصل میں میرا مقصد تعریف کرنا نہیں ہے اس وقت، میرا مقصد تقابل. ابو طیب متنبی کہتا ہے نہیں، وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اشیاء جب تک تقابل نہ ہو وہاں تک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کرنا کون ہے اور بولنا کیا ہے. اکبر جب سر سید کا انتقال ہوا ہے تو اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک بات کہی تھی، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. نہ بھول و فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. کوئی کچھ بھی کہے ہم تو یہی کہتے ہیں اکبر کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں. کرنا الگ ہے اور شور کرنا، مخلوق کے سامنے آنا اور مخلوق کو یوں بتلانا کہ یہ باہر اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. تو ہم نے تو اس کو حقیقت میں دیکھا وہاں دابیل میں کہ یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. تربیت کی، اس کے بعد پھر اخیر میں نظامت تعلیمات کے زمانے میں، اور اللہ اکبر درگزر بڑے سے بڑا اپنا کٹر دشمن. لیکن یہ اس مسجد کی کرسی پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی. جس زمانے میں ان کے قلم چلنے کے اوپر لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی کبھی کسی سے انتقامی کارروائی قطعا نہیں کی. فلاں شخص اس قابل ہے، اس سے طلبہ کو نفع پہنچ رہا ہے، پہنچاؤ. ہمارا مقصد طلبہ کو اسی لیے ہم نے جمع کیا ہے. جب پہلی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر سائیکل کے اوپر سے سورت سے آتے ہوئے، حالانکہ وہ ہندو تھا، شراب پیے ہوئے تھا، اس نے مارا، پاؤں ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا، مخلوق وہاں جمع ہو گئی. اور جمع ہونے کے بعد جیسے وہاں ہندوستان کا ماحول ہوتا ہے، ہٹو بچو پکڑو مارو چاروں طرف سے، اسی زخمی پاؤں کی حالت میں کہ بھائی اللہ کے واسطے اس کو کچھ مت کہنا، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. وہ ہندو ہے، شرابی ہے، اس نے مارا ہے، پاؤں میرا ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے واسطے اسے کچھ نہ کہو. میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. اور اس پر جو گھر رہ کر پڑھانے کا موقع ہوا، اس لیے کہ پاؤں میں 3 مہینے کا پٹا بندھا ہوا، کہ بھائی گھر پر پڑھائیں گے. تو حضرت نے فیصلہ کیا، آفس پر لکھا کہ چونکہ میں مدرسے میں نہیں آتا ہوں لہذا آج سے میں مدرسے سے تنخواہ نہیں لوں گا. اس دن یہ فیصلہ ہوا تھا، میں تنخواہ نہیں لوں گا. اب جب 3 مہینے پورے ہو گئے، چلنے والے بھی بن گئے، اس کے بعد پھر آگے جب 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چلایا بغیر تنخواہ کے، تو اب اپنے مرشد حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں کہا اب ہمیشہ کے لیے مجھے مدرسے سے کچھ نہیں چاہیے. پھر اخیر میں تو مکان بھی اور ساری چیزیں، ساری جتنی بھی سہولتیں تھی سب کو چھوڑ دیا. مجھے تو بتلانا ہے علماء کرام کے مجمع میں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے استاد ہے لہذا میں ان کی تعریف کروں تمہارے سامنے. مجھے معلوم ہے کہ ان کو تو ناگوار گزر رہا ہوگا، ان کا مزاج میں 40 سال سے جانتا ہوں، لیکن میں تو آپ کو تقابل بتلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے جب ابتدا میں ہم قدوری اور نور الازا پڑھتے تھے اس زمانے کی بات ہے.
اس وقت سے لے کر اخیر تک جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں امت کو نفع پہنچانے کے، اور پھر اس اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاح اور ارشاد کی لائن سے اس مقام کے اوپر اللہ نے تو پھر جو چل رہے ہیں ساری چیزوں کو لے کر۔ بہرحال میں اس پر بھائی اس بات کو تو ختم کر رہا ہوں، مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ سوچیں کہ میرا عملی کام کتنا ہے اور شو اور نام کتنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کو آگے رکھ کر بندوق اس کے گندھے پر رکھ کر چلا رہا ہوں، اور نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں ہے دوستو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، سب کے سب عملی میدان میں ہر چیز میں پہلے آگے۔ سارا کا سارا تم کر لو، اس کے بعد میں آؤں گا جب مجمع جمے گا۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے حب المدح من الخلق، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے دوستو کہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آدمی لباس پہن کر مخلوق سے تعریف چاہتا ہے تو وہ محنت کر رہا ہے مخلوق کی آنکھوں کے اوپر۔ تیری محنت مخلوق کی آنکھوں پر ہے۔ جب تو مخلوق سے زبانی تعریف چاہ رہا ہے تو تیری محنت مخلوق کی زبان پر ہو رہی ہے۔ لوگ میرے بارے میں کیا سن رہے ہیں، ماحول میں کیا باتیں ہو رہی ہے، تو تیری باتیں ہو رہی ہے۔ گویا محنت کا میدان دوسروں کے کان، اور ان سب سے بڑھ کر ایک انتہائی چیز، لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہیں، یہ تو دوسروں کے خیال پر محنت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم دوسروں کے خیالات پر، دوسروں کی آنکھوں پر، دوسروں کے کانوں پر، دوسروں کی زبان پر، دوسرے کے خیالات پر، اس پر محنت کرے۔ ہمیں تو اپنی ذات کے اوپر محنت کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے دو دشمن ہے، پلنگ و اژدہا و شیر و ببر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ پلنگ و اژدہا و شیر و ببر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اور یہ